حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ راستے پہ کہیں جاتے تھے، کہیں چلتے تھے، تو آپ کے چلنے کا انداز پروقار ہوتا تھا۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ارباب حکومت کی طرح گوشۂ چشم سے اشارہ نہیں کرتے تھے، بلکہ پورے بدن کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے جس سے بات کرنی ہوتی تھی۔ اکثر اوقات آپ کی نگاہیں نیچی ہوتی تھی، زمین کی طرف زیادہ نظر رکھتے تھے اور سلام کرنے میں سبقت کرتے تھے، یعنی سب سے پہلے ہی سلام کر لیا کرتے تھے۔ ہمیشہ غور و فکر میں رہتے تھے، کبھی غور و فکر سے خالی نہیں رہتے تھے۔ بغیر ضرورت آپ بات نہیں کرتے تھے، اور جو بات کرتے تھے، جو کلمات آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے تھے، تو بات کا بھی انداز ہوتا تھا کہ الفاظ کم ہوتے تھے اور ان کے معنی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، تھوڑی نعمت کو زیادہ سمجھتے تھے، اور امور دنیا کے فوت ہو جانے پر آپ غصہ نہیں فرماتے تھے۔ اور جب کسی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، چشم و ابرو سے اشارہ نہیں کرتے تھے۔ جب خوش ہوتے تھے تو آنکھیں بند کر لیتے تھے اور زیادہ اظہار خوشی نہیں کرتے تھے، اور زیادہ ہنسنا آپ کا تبسم تھا۔ بہت کم آپ کے ہنسنے کی آواز ظاہر ہوتی تھی، کبھی کبھی تبسم میں آپ نورانی ظاہر ہو جاتے تھے، اور آپ ہر شخص کو اس کے علم اور فضیلت دینی کی بنا پر ترجیح دیتے تھے، یعنی جس کے پاس جتنا علم اور جو دینی امور میں جتنا آگے ہوتا تھا تو وہ اتنا ہی سرکار کے قریب ہوتا تھا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے کی خبر گیری کرتے رہتے تھے، ان کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور جو لوگ آپ کے پاس ہوتے تھے ان سے آپ بار بار فرماتے تھے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک ہماری بات کو پہنچا دو، اور اگر وہ کوئی ضرورت رکھ رہے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی حاجت ہے، اگر وہ نہیں کہہ سکتے تو تم لوگ آ کے مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ آپ کے نزدیک زیادہ عظمت اس شخص کو تھی جو لوگوں سے مواسات، ان کی اعانت، ان سے احسان اور ان کی مدد کیا کرتا تھا، یعنی جو لوگ دوسروں کی مدد زیادہ کرتے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ آپ جس زمانے میں تشریف لائے اس وقت خاص طور سے عرب کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ عرب جاہلیت کا عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، کیا سلوک تھا، غلاموں کے ساتھ، سماج کے غریب اور کمزور طبقے کے ساتھ ان لوگوں کا کیا دستور تھا، اور کمزور طبقہ اور غریب طبقہ جو تھا اس کی کیا حالت تھی، یہ سب جانتے ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایسے بے رحم لوگ جو اپنی بیٹیوں کو خود زندہ دفن کر دیا کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے بھی وہ زمانہ تھا۔ اس روایت کے بارے میں ملتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، ان سے پوچھا کہ کس زمانے میں یہ فعل شنیع ہوا کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بعثت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ ایسے دور میں ایسے لوگوں کے بیچ میں آپ آئے اور آپ نے ان کی زندگی گزارنے کا انداز تبدیل کر دیا، بدل ڈالا۔ ایسے لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ آپ نے سکھایا، اور اس سلیقہ سکھانے میں آپ کو جو دشواریاں ہوئیں، جو پریشانیاں آپ کے سامنے آئیں، اس سے ہر ایک واقف ہے۔ ایسے لوگوں کو بدل دینا آسان کام نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کی سوچ کو بدل دینا، ان کو راہ راست پالانا، ان کو ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھانا، ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھا دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس کے لیے بڑی دشواریاں بھی آپ نے اٹھائی ہیں۔ یہ مکمل انشاءاللہ بیان ہوگا اگلے ویڈیوز میں۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔